موگ اور سردی سے نمونیا نے وبا کی شکل اختیار کر لی، نمونیا سے بچاؤ کی ویکسین بھی مارکیٹ سے غائب، ویکسین مہنگے داموں فروخت کرنے کا انکشاف، نمونیا کی ویکسین نایاب ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، محکمہ صحت سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔ لاہور میں شہریوں کے بیمار ہونے کا سبب کرونا نہیں، انفلوئنزا کی وبا ہے۔ قومی ادارہ صحت کی کرونا کے حوالے سے وضاحت، کہا کہ پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح 1% سے بھی کم ہے، بچوں میں نزلہ اور زکام وائرس کی وجہ سے ہے۔ انفلوئنزا عمر رسیدہ افراد کے لیے انتہائی خطرناک ہے، انفلوئنزا میں اینٹی بایوٹک ادویات استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ شہر میں خشک سردی کی لہر برقرار، بادلوں اور ہلکی ٹھنڈی ہوا سے سردی میں اضافہ، درجہ حرارت کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا متناع ابر آلود رہے گا، بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں۔ باغات کا شہر فضائی آلودگی کی زد میں، لاہور دنیا کے ٹاپ 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ، زہریلی فضا سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگی۔ دھند کے باعث ریل کا پہیہ معمول پر نہ آ سکا، لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافروں کو لینے آئے شہری بھی پریشانی سے دوچار، ادھر موٹر ویز کئی گھنٹے بند رہیں، ہائی ویز پر بھی ٹریفک کی رفتار بری طرح متاثر۔ گدو پاور پلانٹ کی تکنیکی خرابی دور کر دی گئی، بجلی کا ترسیلی نظام پھر بھی مستحکم نہ ہو سکا، بجلی کی پیداوار میں شدید کمی، شہروں اور دیہات میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، شدید دھند سے ٹرانسمیشن لائنیں بار ٹرپ ہونے لگی، ہائیڈل بجلی کی پیداوار انتہائی کم ہو گئی، لیسکو کا شارٹ فال 1030 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ مرغی کے گوشت اور انڈوں کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا، برائلر گوشت کی قیمت میں 11 روپے اضافہ ہو گیا، قیمت 542 روپے کلو تک جا پہنچی، فارمی انڈے 2 روپے درجن مزید مہنگے، 12 انڈے 378 روپے کے فروخت ہونے لگے۔ شہر میں ہر طرف مہنگائی کی دہائی، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی، ناجائز منافع خور صارفین کی جیبوں پر چھریاں چلانے لگے، سب مسالہ جات کی قیمتیں بدستور عوام کی پہنچ سے دور۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، فوڈ سیفٹی ٹیموں کی لکشمی چوک میں 19 ریسٹورنٹ کی چیکنگ، ناقص انتظامات پر 15 ریسٹورنٹس کو 3 لاکھ روپے سے زائد جرمانے، 200 لیٹر زائد المیعاد آئل تلف، 4 فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کا انقلابی اقدام، عوامی سہولت اور سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا حکم دے دیا، متعدد اضلاع کو قریبی بینچوں کے ساتھ منسلک کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، ضلع بھکر کو لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ہائی کورٹ میں اپلیٹ ٹریبیونلز کے روبرو اپیلیں دائر کرنے اور سماعت کا سلسلہ جاری، میاں نواز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل قابل سماعت قرار، ادھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی آر او کے فیصلے کو چیلنج کر دیا، اب تک ٹریبیونلز میں 200 سے زائد درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی مختلف درخواستوں پر سماعت، خواتین نشستوں کی فہرست جاری نہ کرنے کا اقدام چیلنج، انتخابی نشان بلہ واپس لینے اور انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی، جسٹس جواد حسن نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ الیکشن قریب آتے ہی پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں شروع، اہم رہنماؤں کی عدم گرفتاری پر ڈویژنل ایس پیز کو وضاحتی لیٹر جاری، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے جواب طلب کر لیا، 2 ملزم ندیم اور رضوان گرفتار، سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔
NA-119 مسائل کا گڑھ بن گیا، ٹوٹی گلیوں اور سڑکوں سے تنگ۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں نے حلقے کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں اس بار ہم ووٹ اس امیدوار کو دیں گے جو ترقیاتی کام کروائے گا۔ انتخابی تیاریوں کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لاہور میں ڈیرے، بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی ملاقاتیں جاری۔ آصف علی زرداری کی بھی آج لاہور آمد متوقع۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا انوکھا کارنامہ، افسر من پسند افراد کو کھل کر نوازنے لگے۔ خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ 1300 سی سی گاڑی کو 1299 سی سی میں رجسٹرڈ کیے جانے کا انکشاف۔ 7000 سے زائد گاڑیوں کی کم قیمت وصول کی گئی۔ ایک جانب ریلویز کی آمدنی میں ریکارڈ اضافہ تو دوسری جانب ملازمین تنخواہوں سے محروم۔ نئے سی ای او بھی تنخواہوں کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ریلویز نے ایک شش ماہی میں 41 ارب روپے کما لیے۔ ملازمین کے گھروں میں فاقے ختم نہ ہو سکے۔ ملازمین کا وزیر ریلوے سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کی 1.5 کھرب کی ملکیتی اراضی پر قبضے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی صوبائی حکومت کو سرکاری اراضی پر قبضہ روکنے کی ہدایت۔ رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کینٹ 1 کھرب 22 ارب کی 11,000 ایکڑ اراضی پر قبضہ واگزار نہ کرا سکے۔ کمشنر لاہور کا ای رجسٹری سینٹر ایجرٹن روڈ اور پی آئی سی کا دورہ، مانیٹرنگ سسٹم اور انتظارگاہ کا جائزہ لیا۔ ای رجسٹری سینٹر اور پی آئی سی ایمرجنسی ویمپنگ کا کام مکمل، فیومیگیشن کے لیے پی آئی سی مینجمنٹ کے حوالے کر دیا۔ ای رجسٹری سینٹر بھی مکمل فعال ہونے کے لیے تیار۔ نگران وزیر اعلیٰ سے پولیس اکیڈمی کے 50ویں کامن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے پرانے پولیسنگ سسٹم کو ختم کر کے جدت لانے کی ہدایت کر دی۔ شہریوں سے اچھا سلوک اچھے پولیس آفیسر کی پہچان ہے۔ ڈی سی پی او کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ونگ کا اہم اجلاس، زیر التوا روڈ سرٹیفکیٹ، بجلی چوری اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا۔ متعلقہ پروسیکیوٹر سے مل کر چالان بروقت جمع کرانے کی ہدایت۔ ہلال صدیق کمیانہ نے کہا مظلوم کی داد رسی کوالٹی انویسٹیگیشن سے ہی ممکن ہے۔ اشتہاریوں اور عادی مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن کی رپورٹ آ گئی۔ 9000 سے زائد اشتہاری اور عادی مجرم گرفتار ہوئے۔ اے کیٹیگریز کے 442 مفرور پکڑے گئے۔ 1047 عدالتی اشتہاری اور 321 عادی مجرم پابند سلاسل۔ پی ٹی ڈویژن پولیس نے 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ 49,372 ملزمان گرفتار ہوئے۔ ڈکیتی، چوری، منشیات فروش اور عادی ملزم شامل ہیں۔ منشیات، موبائل فون، نقدی اور مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ مناوا پولیس نے ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے 5 ملزمان دھر لیے۔ ملزموں میں نواز، احسن، نوید، عامر وغیرہ شامل ہیں۔ ملزموں سے اسلحہ برآمد کیا گیا۔ مقدمات درج ہوئے۔ انویسٹیگیشن پولیس شاہدرہ ٹاؤن کی کارروائی، 17 سالہ میمونہ عالم کو کراچی سے بازیاب کر کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ میمونہ والد سے ناراض ہو کر کراچی چلی گئی تھی۔ لڑکی کے والد نے تھانہ شاہدرہ ٹاؤن میں لڑکی کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات، مختلف اضلاع کے ملازمین کو علاج کے لیے 26 لاکھ روپے سے زائد جاری کیے۔ کانسٹیبل طاہر سعید کو علاج کے لیے 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ کانسٹیبل مظہر نواز کو بھی علاج کے لیے 10 لاکھ روپے مل گئے۔ ٹریفک پولیس کا ایک اور بڑا کارنامہ، گزشتہ سال 1 کروڑ 24 لاکھ سے زائد لائسنس بنا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کی ٹریفک پولیس کو شاباش، کہا گزشتہ سال لائسنس کی شرح میں 494% اضافہ ہوا۔ آئی جی پنجاب کا شہریوں کے لیے احسن اقدام، سائن ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کو 42 دن کی چھوٹ دے دی۔ سی ٹی او کے مطابق 15 روز قبل سائن ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کا آج سے
दोबारा साइन टेस्ट होगा। रोड टेस्ट में फेल 42 रोज बाद ही दोबारा टेस्ट के अहल होंगे। तलबा डिग्री लेने के बाद अमली मैदान में मुल्क की खिदमत करें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के छठे कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए शुक्र का दामन नहीं छोड़ना। वालिदैन ने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने आज को कुर्बान किया। बुजुर्ग सियासतदान और सीनियर लीगी रहनुमा सरताज अजीज इंतकाल कर गए। मरहूम काफ़ी अरसे से अलील थे। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में शामिल रहने वाले सरताज अजीज नू लीगी दौरे हुकूमत में वज़ारत ख़जाना और खारजा समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। और खूबसूरत और जाज़बे नज़र शख्सियत के लिए बाल बहुत अहमियत रखते हैं। बालों को मजबूत और घना रखने के लिए ज़रूरी है उनकी बाकायदगी से तराश खराश की जाए। चंद आसान तरीके अपनाकर बालों को सेहतमंद और खूबसूरत बनाया जा सकता है।